چلی، حالانکہ انہوں نے بہت شو آف بھی نہیں کیا، اور اگر پروموٹ کیا گیا ہے تو کس دور میں ایسا نہیں ہوا؟ اور اتنی چیز سوشل میڈیا پہ موجود ہے، ہم اس کے حوالے سے تو ڈسکس کر سکتے ہیں، تو ان کی پرسنل لائف میں ہمارا گھسنا نہیں بنتا۔ نیگیٹیوٹی پھیلانے والے 25% ہیں، تو اس میں سے 75% بہنوں میں انبن ہے، فیملیز میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ کے بہن بھائی آپ کے ریلیٹیو بن جاتے ہیں۔ پچھلے تھوڑے دن کے لیے سوشل میڈیا کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹیوں کو بہت سارے لوگ نہیں لانا چاہ رہے ہوتے، ناجائز کسی کا ظلم برداشت کرتے۔ Kindly subscribe and enable bell icon. شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے پیٹ کو چاہتا ہے۔ دیکھتی ہیں آپ کو سنتے کانوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ اچھا، آج میں فلوشہ جی کے حوالے سے ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈسکشن کرنا چاہ رہی ہوں آپ سب سے کہ جو بھی ان کے فینس ہیں ان سب نے نوٹس کیا ہوگا کہ پلوشا جی کل لائیو آئی تھی، اور حالانکہ وہ جو ایونٹ اپنا اٹینڈ کر کے آئی ہیں، اپنی بیٹی کی شادی انجوائے کر کے آئی ہیں، تو تھکن کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے پر ایک خوشی، ایک ریلیکسیشن اور ایک مطلب ایک جو خوشی کے بعد کی ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے گیدرنگ اتنی اچھی اپنے گھر کی الحمدللہ خیر خیریت سے ہو گئی، تو ایک ریلیکسیشن ہی الگ ہوتی ہے۔ تھکن کا جو چہرے پہ اثرات ہوتے ہیں نا، وہ الگ ہوتے ہیں، تو ان کے چہرے پہ تھکن کے نہیں، ایک پریشانی کے تھے، اور مطلب جو لوگوں نے ڈیورنگ ویڈنگ ایونٹس اور جو بھی ان کی تیاری وغیرہ چلی، حالانکہ انہوں نے بہت شو آف بھی نہیں کیا، اور بہت زیادہ جو ہے اپنی بیٹی کی شادی کے ایونٹس کو مطلب ایک لمبی لمبی ویڈیوز کے فارم میں شیئر نہیں کیا۔ اچھا، تو اب جہاں تک لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کو پروموٹ کیا گیا، کیٹرنگ ہو یا جو بھی سروسز تھیں، تو پروموٹ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہے، اگر پروموٹ کیا گیا ہے تو کس دور میں ایسا نہیں ہوا؟ لوگ اسپانسر کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ سامنے والی شخصیت ہو یا وہ کمپنی ہو یا جو بھی پروڈکٹ ہے، تو وہ اس کا نام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے تھرو اپنی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ممکن ہے پروموٹ ہوا ہو، پروموٹ جو چیزیں کی گئی ہیں، مگر یہ تو کہیں نہیں کہا جا سکتا کہ پلبشا جی کو بالکل فری پڑی ہوں۔ فری آف کاسٹ تو آج کل ویسے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر ہوئی ہیں تو یہ ان کے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک ایسی شخصیت بن گئی، ایک گھریلو عورت سے جو ان کے پلان میں نہیں تھا، اور وہ ایک شخصیت ایسی بن گئی کہ ان کے نام سے لوگ اپنی پروڈکٹس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اس میں ان کو جو ہے بزنس ملتا ہے، تو اس میں صرف پلوشا جی کا فائدہ نہیں ہے، اس اسپانسر کر رہا ہے نا جو اس کا فائدہ، چلیں گے ان کی لک کہہ سکتے ہیں، تو اس سے ہمارا کوئی ایسا کنسرن نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہی پڑ جائیں اس بات کے، اگنور بھی کر دینا چاہیے کسی بات کو۔ دوسری بات ہو گئی ان کی بیٹی کا فیس ریویل کرنے کی یا دکھانے کی، یا اس کے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ کچھ بھی ایسے جو کوشچن آنسر ہیں، بلکہ میرے پاس بھی ایک سسٹر نے کامنٹ کیا کہ آئی تھنک وہ فارنر ہیں یا جو بھی ہیں۔ دیکھیں، بچوں کے حوالے سے جہاں تک بات ہے، جتنی چیز سوشل میڈیا پہ موجود ہے ہم اس کے حوالے سے تو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر تو ان کی بیٹی سوشل میڈیا پہ موجود ہوتی تو ہم یہ کوشچن اٹھا سکتے تھے کہ پہلے تو وہ آتی نہیں ہے، کوئی بھی مطلب آڈینس یہ پوچھ سکتی تھی کہ جب آپ پہلے اس کو شو کرتی ہیں تو اب جو خاص موقع ہے تو آپ کیوں اس کا فیس نہیں دکھا رہے، تیاری کمپلیٹ نہیں دکھا رہے؟ تو ہر انڈیویجول پرسن جو ہوتا ہے اپنے لیے خود بہتر ڈیسیجن لے سکتا ہے، تو ان کی بیٹی میچیور ہے اور وہ لے سکتی ہے، کسی چیز کے لیے ان کی مدر انہیں امپوز نہیں کر سکتی، فورس نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی بھی پیرنٹس میں سے فادر مدر پر۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں ان کی باقی سسٹرز بھی ہیں، سوائے ہنا جی کے جو ہے بچوں کے اور طوبا کے بچوں کے سامنے اور کوئی بھی نہیں آ رہے ہوتے بچے، ہنا کی لائبہ نہیں آتی ہیں، تو
کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ انہیں بائی فورس کہیں گے کہ آپ اپنی بیٹی کا فیس دکھائیں، فیس دکھائیں، ایسا تو نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں. اور اسی طرح روما بھی نہیں دکھاتی، سنا بھی نہیں دکھاتی، تو اٹ مینس کہ وہ لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہیں، ان کی لائف کی اپنی پرائیویسی، تو ان کی پرسنل لائف میں ہمارا گھسنا نہیں بنتا. اور جتنی چیزیں پلوشا جی ایز اے مدر اور بلاگر اپنی بیٹی کی جتنا شو کر سکتی تھی، وہ انہوں نے اپنی آڈینس کو شو کر دیا کہ ڈریسز اس طرح کی ہیں، سیٹ اپ اس طرح کا ہے، اور یہ گیسٹ ہیں، بہت چھوٹی گیسٹنگ ہے. آئی تھنک اٹ از انف ٹو شو دا آڈینس. تو آڈینس کو بھی تھوڑا سا پازیٹیو ہونا چاہیے. وہ ہمارا کوئی دشمن بھی ہو نا، اگر کسی کی اولاد کے معاملے میں کم از کم پازیٹیو رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ ایسے موقعوں پر نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی چاہیے. تو اس لیے دوسرے کی خوشی میں شریک ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ خوشیاں عطا کرے گا. تو ان کی بیٹی کی جتنی گیدرنگ وہ شو کر سکتی تھی انہوں نے کر دی، اور شاید اس سے زیادہ شو کر دیتی، لیکن برا بولنے والوں کے لیے جو ہے آم، وہ کیا شو کریں. تو اپنے بچوں کے معاملے میں ہر کوئی پوزیسو ہوتا ہے، ہر کوئی ڈرتا ہے، اس کو نظر نہ لگ جائے، نظر برحق ہے. اور پلوشا جی کو اپنی بیٹی کے صدقے دینے چاہیے، کیونکہ جنرلی ہر کوئی خوش نہیں ہوتا کسی کی اولاد کے لیے، کسی کی خوشی کے لیے. تو انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے کچھ بھی اوور ریویل نہیں کیا، اوور شو آف نہیں کیا. اس پر لوگوں کا یہ حال ہے نیگیٹیوٹی. الحمدللہ الحمدللہ. اگر نیگیٹیوٹی پھیلانے والے 25% ہیں تو اس میں سے 75% اچھے لوگ بھی دنیا موجود ہیں جنہوں نے بہت دعائیں دی ہیں. تو میرے خیال سے وہ اللہ کے گھر زیادہ سے زیادہ پہنچیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی لائف میں خوشیاں دکھائے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے لوگوں کو پریشانی رہی کہ جو ہے ان کی بہنوں کے حوالے سے کہ بہنوں میں انبن ہے یا کون نہیں آیا کون آیا. تو آپ دیکھیے جب آپ اپنے گھر کے ہو جاتے ہیں، آپ کوئی باہر بھی اگر چلا گیا ہے وہ ہیں تو پاکستانی، تو آپ کسی دنیا کے دوسرے کونے ایسے پلانٹ پہ تو نہیں رہ رہے کہ آپ کے خاندان ذرا ڈفرینٹ ہیں. ہر خاندان میں پرابلمس بھی ہوتی ہیں. اور اچھا اگر بہنوں میں اگر بات یہ مان بھی لی جائے کہ آپس میں کوئی ایشو ہے یا وہ ناراض ہیں، تو کیا ہوا، بہنیں ہیں آپس میں ناراض ہیں، آج ناراض ہوں گی کل صحیح ہو جائیں گی. اگر اس میں آپ لوگ بھی سوچ کے مطابق کوئی حقیقت ہو تو کس بہن بھائی میں ناراضگی نہیں ہوتی. اور ایسا کہیں کچھ ویسے نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر پھر بھی بولنے والوں کے لیے ہے ایسا تو کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے. فیملیز میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور وہ بہنوں میں ضروری نہیں ہے ناراضگی ہو. ساری بہنوں کی فرسٹ پرائیورٹی ان کی اپنی فرسٹ فیملیز ہیں، اور فرسٹ فیملیز جو ہیں وہ ان کے ہسبینڈز اور ان کے بچے ہیں. جو بھی اپنی لائف ریلیٹڈ جو لمٹس ہیں اس کی رسپیکٹ کرنا پلوشا جی کے لیے یا نینا جی یا باقی سب بہنوں کے لیے وہ فرسٹ پرائیورٹی ہے. کیونکہ جب آپ اپنے اپنے گھر کے ہو جاتے ہیں تو سب بہنوں کے اپنے ہسبینڈ ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، تو ان کی پرائیورٹی اپنی فیملی ہوتی ہے. اور اسی طرح بھائیوں کی جو وائف ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں انہیں پہلے ان کے فیصلوں کو بھی رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. آفٹر دیٹ آپ سوچیں گے کہ آپ کے بہن بھائی کیا سوچ رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اپنی اپنی فیملی کے مالک ہو جاتے ہیں تو آپ کے بہن بھائی آپ کے ریلیٹیو بن جاتے ہیں، رشتے دار. تو تھوڑی بہت ناراضگیاں ناچاتیاں اس لیے ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قطع تعلق ہے. بہنوں میں ضروری نہیں ہے کوئی ایشو ہو، آپس میں بچے ہیں، انڈیویجول پرسنز ہیں، اور بچے ہیں وہ انڈیویجول اپنی تھنکنگ کے مالک ہیں، اپنی ان کی الگ شخصیت ہے، ان کی الگ پہچان ہے، جو بھی ہے نیچر ہے جو ہم مائیں سمجھتے ہیں. تو وہ جب آپس میں بہنیں ہیں تو وہ ایز اے مدر بھی اپنے بچوں کو تو ایز اے مدر دے لیتے ہیں اور ان کی ترجیحات کو پہلے دیکھیں گی. ہاں مگر یہ ہے کہ وہ میں ایک جنرل بات کرنا چاہوں گی کہ ان بہنوں کے حوالے سے نہیں. اگر بہن بھائیوں میں اس طرح جس طرح پلوشا جی کا پہلا فیملی کا اپنا فنکشن تھا، اور پھر ان کی اکلوتی بیٹی، گھر کی پہلی شادی، خاندان کی اپنی بہنوں کی پہلی شادی،
بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں آئی تھنک پلوشا جی، ان کی بیٹی کزنس میں یہ پہلی شادی. تو جہاں پر اگر کوئی انبن بھی ہو، ان کیس ایسا ہو، تو میرا خیال ہے کہ آم، جو بھی فیملی اگر ہو سامنے، کسی کی بھی خاندان میں اگر ایسا ہو، تو بالکل کمپلیٹلی آپ نے ایونٹ کو اگنور نہیں کرنا ہوتا. کوئی ایک جو ہے فیملی کا بندہ جا کے ریپرزینٹ کر دیتا ہے کہ ہم فیملی کی طرف سے ہم آئے ہیں. تو کیونکہ ایک جس بچے کی خوشی ہے، جس کی شادی ہو رہی ہے، اس کی شادی کا بہت بڑا ایک مطلب ایک مومنٹ ہوتا ہے شادی. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، کوئی بار بار نہیں ہونی ہوتی ہے کسی کی یہ خوشی. تو تھوڑی سی دیر کے لیے ناراضگیاں سائڈ پہ رکھ کے آپ کو اپنے پیاروں کی خوشی میں ضرور شریک ہونا چاہیے. بڑوں کی ناراضگیوں میں بچوں کی خوشیوں کو ملیا ملتی ہے. اگر لوگوں کا یہ سوال ہے تو بہنوں میں ضروری نہیں کوئی ایشو ہو، آپ کے گھروں میں بھی بہن بھائی ہوں گے، آپس میں کبھی کوئی ایشوز بھی ہو ہی جاتے ہیں. تو کوئی خاندان ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر کبھی کوئی نا اتفاقی نہ ہو سکے، ہو ہی جاتے ہیں فیملیز میں. مگر بچوں کی جو ایونٹ ہوتے ہیں ان کو رسپیکٹ دینا چاہیے. اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس بارے میں. باقی پرپشا جی کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ ان پہ تھوڑے دن کے لیے سوشل میڈیا کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے چہرے پہ جو اسٹریسفل جو اثرات تھے ان ساری چیزوں کے، جو ان کے چہرے پہ جو اپسیٹ جو ہے کی ان کی فیلنگ جو انہوں نے فیل کیا، وہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. آپ اس وقت آپ کی بیٹی کی جو خوشی آپ نے سیلیبریٹ کیا، آپ اس کو انجوائے کریں. اور اپنے جو ہے یہ نیگیٹیوٹی جو سوشل میڈیا کی ہے، اس کو تو ظاہر ہے اس سے فائٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. تو آپ اس کو سائڈ پر ہو جائیں. اور اب آپ ویسے بھی جو ہے ایک سیلیبریٹی ہیں، تھوڑا بہت آپ اگر سیلیبریٹی کی طرح پریٹینڈ کر دیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسی بڑی بات ہے. اگر لوگوں نے اتنی نیگیٹیوٹی پھیلاتے تو آپ ایک حد تک جو ہے، آپ کے پاس اب ایونٹس بہت ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی لائف کو جو ہے زیادہ ڈسکس کریں اپنے ولاگس میں. جس طرح آپ شروع میں اپنی کوکنگ کرتی رہی ہیں، آپ اس طرح کی اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں آپ وہ کر دیں. جہاں آپ ایونٹ اٹینڈ کریں تو آپ اپنے بچوں کو اس میں لائیں ہی نہیں جب وہ آنا نہیں چاہتے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ان کی بیٹیوں کو بہت سارے لوگ نہیں لانا چاہ رہے ہوتے کیونکہ ان کی شادی ہونی ہوتی ہے، انہوں نے اگلے گھر جانا ہوتا ہے، تو سامنے والی فیملی کو اس چیز پہ آبجیکشن ہو سکتا ہے. ہاں، اب ان کی بیٹی میرڈ ہے، اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا چینل بلاگنگ چینل اسٹارٹ کرنا چاہے تو وہ ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہو جائے گی. پھر آپ ڈائریکٹلی ان سے جو ہے جو سوال کرنا چاہیں ان کے حوالے سے کر سکتے ہیں. باقی ان کی بیٹی کی انگریز سے شادی ہوئی ہو یا کسی ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو، وہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں ہے تو آئی تھنک اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ اپنی لائف کی پرائیویسی رکھنا چاہتا ہے. ہمیں بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. کوئی نہیں کچھ شیئر کرنا چاہتا تو اس کے پیچھے نہیں کرنا چاہیے. اور جو ہے باقی بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، باقی بھی ان کی کوئی سسٹر اپنے بچوں کو نہیں لاتی. جو سامنے آتے ہیں وہ آتے ہیں، جس لمٹ تک فیس انہوں نے دکھانا ہے وہ دکھا دیتے ہیں. جس طرح زینب دکھاتی ہیں ہنا کی، اور ان کے تینوں بچے سامنے آ جاتے ہیں جو چھوٹے ہیں. اور اسی طرح طلبہ کے بچے تو ہیں ہی چھوٹے، ابھی بھولو سے وہ اپنی شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اب اور پلوشا جی کا چھوٹا بیٹا آیا ہے سامنے. تو جو نہیں آیا ہے اس کے لیے ہمیں ڈیپتھ میں کوشچن آنسرز کرنے اور پلوشا جی کو پریشان کرنا میرا نہیں خیال کہ اخلاقی طور پہ بھی اچھی بات ہے. اور سب کو ان کا چہرہ نظر آ جانا چاہیے کہ آپ لوگوں کے اسٹریس دینے کی وجہ سے ایک بندی کتنی پریشان ہوتی ہے، کیوں آپ ان پریشانی کا باعث بن رہے ہیں. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ بیمار پڑ جائے، بستر پہ پڑ جائے، یا آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ جب تک بیٹھ کے بول نہیں دیں گی ہاں جی تسی بالکل ٹھیک بول رہے ہو کہ میری انبن ہے اپنی بہنوں سے، ایسی کوئی بات بول دیں گے تو آپ لوگوں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. ایک چیز نظر آ رہی ہے، مطلب ان کے فادر اکیلے ہوتے ہیں، اگر تو الگ سے کوئی بات ہوئی ہوتی تو ہم کہیں کہ روما وہاں چلی گئی ہیں، جو بھی وہ اپنے فادر کے پاس آتی جاتی رہتی ہیں، وہ روٹین پہ ہیں.
اور باقی ان کی فیملی کوئی جو ہے ویسے ہی نہیں سامنے ہوتی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے اٹینڈ کیا یا نہیں کیا. اور ہو سکتا ہے ویڈیو تو اتنی چھوٹی چھوٹی بنی ہے، اس میں سب کو آئے نہیں. مین جو ولاگرز ہیں علینا، ہینا، کلبشا جی، وہ سامنے آ گئے. اور باقی کونے قدروں میں کون کون تھا تو اس کی فکر میرا نہیں خیال کہ دیکھنے والوں کو کرنا چاہیے. جو ویسے بھی ان ولاگس میں نظر آتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، وہ کیسے لگ رہے ہیں، آپ اس پہ فوکس کریں اور ریلیکس ہو دیکھ کر. تو میرا نہیں خیال کہ غلط یا منفی بولنے والوں کو آگے کچھ زیادہ بولنا چاہیے، یا بالکل اچھا نہیں لگا. مطلب جو وہ اتنا اچھا فنکشن اپنا اٹینڈ کر کے آئی ہیں، آپ لوگوں نے اتنا ان کو پریشان کر دیا، اتنا پریشان کر دیا ہے. ویسے سیریسلی تو یہ بات ہے کہ لوگ واقعی میں جو ہے نا ایسے ہی کرتے ہیں. اور بہت سی فیملیز میں بہت کم ایسی 100% آئیڈیل فیملیز ہوتی ہیں کہ جہاں پر بدمزگیاں نہ پھیلائی جائیں. ورنہ موسٹلی ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے. تو دوسروں کی خوشیوں کی رسپیکٹ کیا کریں. اگر نہیں بھی کسی نے کہیں جانا ہوتا، یا اگر ہم ریئل لائف میں اگر ہم یوٹیوب سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ نے اگر نہیں کسی سے رکھنا تو آپ کم از کم اس کو برباد کرنے کی یا نیگیٹو بولنے کی عادتیں نہ اپنائیں. آپ کنارے پر ہو جائیں. اور اگر آپ کے آس پاس آپ سے بھی کوئی یوں نیگیٹو ہو رہا ہے تو اللہ نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم کسی کا بیٹھ کے تھپڑ نہ کھاتے رہیں کہ کوئی ہمیں دھکے مارتا رہے اور جو ہے وہ دھتکارتا رہے، تھپڑ مارتا رہے بدتمیزیوں کے یا ذلیل کرنے کے، تو ہم بیٹھ کے وہ کھاتے رہیں. تو اللہ ہمیں یہ بولتا ہے کہ جو ہے ہم ایسی جگہ سے سائڈ پر ہو جائیں. ناجائز آپ جو ہے نا ہمیں ہمارے سامنے نہیں تاکہ آپ ناجائز کسی کا ظلم برداشت کرتے. آپ ظلم کرنے والے نہ بنے، آپ فاصلہ اختیار کریں، ایسے لوگوں سے بچیں. کیونکہ بدلہ لینے لگ گیا تو پھر تو آپ میں اور ان میں فرق ہی نہیں رہے گا. اس بارے میں ہم ایک دن ضرور بات کریں گے. تو بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ. اور جئیں اور جینے دیں، یہی میں کہوں گی. دوبارہ کائنڈلی نیگیٹو لوگ دیکھ لیا کریں کہ سامنے والا کتنا ہرٹ ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو اس پہ ہرٹ پہ ہرٹ، ہرٹ پہ ہرٹ کرنا ناٹ نیسیسری. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. Kindly subscribe and enable bell icon.